فضا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور پچھلے پروگرام کے آخر میں ہم نے احرام سے متعلقہ تفصیل کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ احرام ایک مخصوص حالت کا نام ہے کہ جس حالت کے طاری ہو جانے کے بعد کچھ امور ایسے ہیں کہ جو عام روٹین میں ہمارے لیے جائز ہوتے ہیں، لیکن اس میں حالت احرام میں ہمارے لیے منع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احرام باندھنے کا مکمل طریقہ پچھلے پروگرام میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان امور پر کلام کریں گے کہ جن کا اختیار کرنا حالت احرام میں ناجائز و ممنوع ہوتا ہے، اور اگر ہم ان اعمال کو اختیار کر لیں تو ان اعمال کے ارتکاب کے نتیجے میں کفارے کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان امور کو بالتفصیل ذکر کریں گے۔ اولاً یہ ذہن نشین رکھیں کہ بعض امور تو ایسے ہیں کہ جن کا اختیار کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ناجائز ہوتا ہے، اور بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی ممانعت فقط مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے لیے ان کے ارتکاب کی اجازت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اولاً پہلے ان امور کو ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ارتکاب خواتین اور حضرات دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ ان میں سب سے پہلا کچی خوشبو کا استعمال، اور یہ کچی خوشبو چاہے خارجی طور پر استعمال کی جائے چاہے اسے غذا کے طور پر استعمال کیا جائے، ہر صورت میں منع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لونگ یا الائچی کسی نے کھا لی تو یہ لونگ یا الائچی چونکہ خوشبودار ہوتی ہے، منہ سے مہک جاتا ہے اور یہ کچی خوشبوئیں ہوتی ہیں، لہذا ایسی صورت میں کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں قید یہ ہے کہ کچی خوشبو، چنانچہ اگر کوئی خوشبو ایسی ہے کہ جسے پکا لیا جاتا ہو تو پکا لینے کے بعد اس خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کھانا آپ کے سامنے ایسا آ گیا، کوئی سویٹ ڈش ہے اور اس کو اچھے انداز سے پکا کر پھر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یا بریانی میں خوشبو آ رہی ہے آپ نے وہ تناول کر لی، تو اب چونکہ بریانی پکا کر یہ جو بریانی کی خوشبو ہے یہ پک چکی ہے اور پھر ہمارے سامنے آ رہی ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ خوشبو والے صابن کا استعمال، اگرچہ صابن میں خوشبو کو پکا کر ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارے علماء کا بہرحال اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک خوشبو والا صابن چونکہ پکا کر استعمال کیا جاتا ہے اس میں خوشبو کو، لہذا اس کا استعمال شرعاً جائز ہے، اور بعض علماء کرام اسے منع فرماتے ہیں کہ خوشبو والا استعمال صابن جو ہے اسے استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس میں مقام احتیاط یہی ہے کہ ہم ایسے صابن کے استعمال سے اجتناب کریں، اور مارکیٹ میں جو بغیر خوشبو کے صابن ملتے ہیں خصوصاً احرام کے لیے اسی کو استعمال کریں، اسی میں عافیت ہے۔ پھر دوسرا جو مسئلہ ہے وہ جو ممانعت ہے وہ زوجین کا ایک دوسرے کو بشہوت چھونا، یعنی اگر مثال کے طور پر حالت احرام میں ہے اور شوہر نے زوجہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے رش کی وجہ سے، اور اس ہاتھ کے تھامنے کے دوران اسے شہوت آ گئی، تو اس پر بھی پھر کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب طواف میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو عموماً مرد حضرات اپنی ازواج کو آگے رکھ کر اور انہیں پھر سائڈ سے کور کرتے ہیں تاکہ کسی نامحرم کے جسم سے ان کا جسم نہ ٹکرائے۔ تو اس میں بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ طواف کے دوران خدا نخواستہ ہاتھ لگایا، کوئی ذہن میں خیال آیا اور اس کے نتیجے میں شہوت پیدا ہو گئی، تو اس سے بھی کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ حالت احرام میں
اس طرح کے امور میں احتیاط کی جائے۔ پھر اس کے بعد بال یا ناخن کا ترشوانا، یعنی حالت احرام میں جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، نہ انہیں اپنے عمل سے توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ اگر کسی نے قصداً ارادتاً نہیں توڑا بلکہ کوئی عمل اختیار کیا تھا اور غیر ارادی طور پر بال ٹوٹ گئے تب بھی کفارہ لازم آ سکتا ہے۔ ایسے ہی ناخنوں کو کاٹنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر بال ہمارے کسی عمل کے بغیر خود بخود ٹوٹ جائیں یا ناخن وہ خود بخود ٹوٹ گیا، ہمارا کوئی عمل دخل اس میں نہیں تھا، اب اسے جدا کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ پھر پانچواں جو ممنوع عمل ہے وہ ہے زیتون یا تل کے تیل کا بالوں یا جسم پر لگانا، اس میں چاہے خوشبو موجود ہو یا نہ ہو۔ ساتواں دنیاوی جھگڑا کرنا، یعنی حالت احرام میں کسی سے بھی کسی قسم کا بھی جھگڑا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اور آٹھواں چہرہ چھپانا، اس میں خواتین اور حضرات دونوں اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ پردہ دار ہوتی ہیں، اور جب ان کے چہرے کا نقاب کھل جائے، ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہو، تو انہیں اس بات پہ قلبی تسلی بعض اوقات حاصل نہیں ہو پاتی اور وہ اپنی عبادات کو خشوع و خضوع سے ادا نہیں کر سکتی۔ تو حالت احرام میں ایسی خواتین کے لیے ایک اسپیشل کیپ آتی ہے کہ جس کے آگے وہ کیپ تھوڑی سی آگے سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اور پھر پردہ نما ان کے لیے چادر موجود ہوتی ہے۔ تو اس چادر کے ذریعے جب تک وہ چہرے پر مس نہ ہو جائے اس کے ذریعے اپنا چہرہ چھپانا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ تو اگر وہ خواتین وہ استعمال کرنا چاہیں تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہوا کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کے سبب وہ کپڑا چہرے پر مس نہ ہو، کیونکہ اگر چہرے پر مس ہوگا تو پھر صدقے وغیرہ کے احکامات لازم ہوتے ہیں، اور وہاں پر اگر وہ اس تکلفات میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تو ویسے ان کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور وہاں پر پھر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کسی نامحرم کے چہرے پر نظر نہ ڈالیں۔ پھر اس کے بعد فحش کلامی اور گناہوں کا ارتکاب، یہ عام روٹین میں بھی ناجائز ہوتا ہے لیکن حالت احرام میں انتہائی سخت ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عموماً جن لوگوں کی گالی گلوچ کرنے کی عادت ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناگوار امور جب سامنے نظر آتے ہیں تو انسان بعض اوقات بہت گھٹیا قسم کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، مغلظات کسی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ عام روٹین میں بھی ناجائز ہے لیکن حالت احرام میں بہت سخت ہے۔ پھر اس کے بعد حالت احرام میں اپنا سر مونڈنا یا کسی دوسرے کا سر مونڈنا، چاہے وہ دوسرا حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، یا کسی سے اپنا سر منڈوانا، یہ تمام امور حالت احرام میں ناجائز ہوتے ہیں، ممنوع ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ عمرہ ادا کر چکے ہیں، حج کے تمام ارکان ادا کر چکے ہیں اور اب احرام کو کھولنے کا وقت آ گیا، تو جب احرام کھولنے کا وقت آ جائے تو اس وقت اپنا سر بھی مونڈا جا سکتا ہے اور دوسرے کا سر بھی مونڈنا شرعاً جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس مشین ہے اور وہ اس مشین کے ذریعے اپنا سر مونڈ لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اب احرام کے کھولنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اس میں اگر ہم اپنے پاس اس طرح کی مشین رکھ لیں تو ہمارے لیے سہولت بھی ہوگی، کیونکہ جب یہ حج کا ٹائم ہوتا ہے تو باربرز کے پاس، ہیئر ڈریسرز کے پاس یہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہ حجام اس وقت اس رش کو بنیاد بناتے ہوئے عام روٹین سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، 10 درہم مانگتے ہیں۔ بعض اوقات ایک کام جو عام روٹین میں وہ 3 درہم میں کر ہوتے ہیں لیکن ایام حج میں رش کی وجہ سے 10 درہم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو اس میں پھر بعض اوقات پریشانیوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ دکانوں پہ رش زیادہ ہوتا ہے تو اس میں وقت کے ضیاع کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر خود ہی آپ مشین اپنے پاس موجود ہو اور سر مونڈنا چاہیں تمام ارکان ادا کر لینے کے بعد تو اس میں پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری عمل جو مرد کے لیے بھی منع ہے، خواتین کے لیے بھی منع ہے، وہ ہے جوئیں مارنا۔ اب وہ جوئیں کسی بھی انداز سے ماری جائیں، چاہے اس کو کپڑے میں جوئیں گریں اور کپڑا جو ہے دھوپ میں رکھ دیا، شیمپو وغیرہ کر لیا اور اس کے ذریعے جوئیں مطلب کوئی ایسا شیمپو تھا کہ جوئیں مر جائیں، تو یہ تمام امور شرعاً جائز نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر خواتین مینا کے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، عبادات وغیرہ بہت زیادہ کر لی، اب تھوڑا سا انہیں فریش ہونا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ سر سے جوئیں نکالیں اور ایک دوسرے کی جوئیں مارنا شروع کر دیں،
یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا اگر ٹائم پاس کرنے کا قصد و ارادہ ہو تو بہرحال جوئے مارنے کے علاوہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی تلاش کرنی چاہیے. تو یہ چند امور ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب خواتین کے لیے بھی منع ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی منع ہے. اور اس کے علاوہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب فقط مردوں کے لیے منع ہے. خواتین اگر وہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، جن میں پہلا سلاوہ لباس پہننا مردوں کے لیے منع ہوتا ہے. دوسرا سر ڈھانپنا، یہ خواتین کے لیے تو جائز ہے بلکہ ضروری ہے، کیونکہ خواتین کا جو سر ہے وہ ستر میں شامل ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے منع ہے. حتیٰ کہ اگر مثال کے طور پر آپ چادر اوڑھ رہے تھے اوپر کی اور تیز ہوا چلی اور سر پر وہ چادر چلی گئی تو اس صورت میں بھی صدقہ لازم ہو سکتا ہے. ایسے ہی دستانے پہننا مردوں کے لیے منع ہے، خواتین پہن سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسے موزے پہننا کہ جس کی وجہ سے قدم کی جو وسط ہڈی ہے، درمیانی ہڈی، یہ چھپ جائے، تو ایسے موزے پہننا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی کوئی جوتے وغیرہ پہننا بھی منع ہے. تو یہ چند ایسے امور ہیں کہ جن کا ارتکاب حالت احرام میں منع ہوتا ہے، اور جب آپ احرام کی نیت کر چکے تو ان امور کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص ان امور کو جان بوجھ کر اختیار کرتا ہے تو گناہگار ہوگا اور اس پر کفارہ وغیرہ بھی لازم ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کے ارتکاب نہیں کرتا، خطاً اس کا ارتکاب ہو جائے تو ایسی صورت میں فقط کفارہ لازم ہوتا ہے، کوئی گناہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ان کے کفارے کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر فقط ان امور کے بارے میں جان لیں کہ ان امور کا اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا. اس کے بعد کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کا اختیار کرنا حالت احرام میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے نزدیک محبوب و مطلوب بھی نہیں. ان میں پہلا بدن کا میل چھڑانا، یعنی کسی بھی ذریعے سے آپ صابن وغیرہ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے نہاتے وقت ملنا شروع کر دیں جسم کو اور اس سے میل چھڑائیں، یہ شرعاً ناپسندیدہ معاملہ ہے. ایسے ہی کنگھا کرنا، یہ بھی شرعاً جائز اس اعتبار سے نہیں ہے کہ شریعت کو محبوب نہیں، اور لیکن اگر کنگھا کرتے ہوئے بال ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا. اور اسی طرح سر کو اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو یا جوئیں مر جانے کا اندیشہ ہو، اس طرح کھجانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر جوئیں مر جائیں یا بال ٹوٹ جائیں تو پھر اس میں کفارہ لازم ہو سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے قصداً خوشبو سونگھنا، یعنی جان بوجھ کر خوشبو سونگھنے کے لیے کوئی عمل اختیار کرنا، جیسے کوئی پھول نظر آ گیا اور پھولوں کے پاس جا کر ناک لگا کے اسے سونگھنا اور یہ خوشبو سے معطر کرنا اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو تازہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. حتیٰ کہ یہ خوشبو جو ہے کسی پھل کی ہی کیوں نہ ہو، یعنی پھل کی خوشبو جان بوجھ کر اگر سونگھیں تو یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دماغ کو معطر کرنے کی غرض سے عطر کی دکان پر بیٹھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے وہاں پہ آپ حالت احرام میں کسی کی شاپنگ کے لیے گئے اور وہاں پہ جان بوجھ کے وقت اپنا گزار رہے ہیں تاکہ خوشبو حاصل ہو جائے، تو یہ مکروہ عمل ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے. سر یا منہ پر پٹی باندھنا، یہ بھی بلا وجہ اسے اجتناب کرنا چاہیے. پھر غلاف کعبہ معظمہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، یعنی اس طرح آپ غلاف کعبہ سے لپٹیں کہ آپ کے سر پر آ جائے. خواتین کے لیے تو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن مردوں کے سر پر آ جائے تو جائز نہیں ہے. اور اگر چہرے پر آ جائے تو خواتین کے لیے بھی منع ہے اور مردوں کے لیے بھی منع ہے. اسی طریقے سے غلاف کعبہ سے لپٹتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ غلاف کعبہ پہ بہت زیادہ عطر مل دی جاتی ہے، تو اگر اس کی خوشبو چھوٹ کر ہمارے جسم میں اس کی مہک آنا شروع ہو جائے، لباس میں مہک آنا شروع ہو جائے اور ہم حالت احرام میں ہیں، تو اس صورت میں پھر کفارہ لازم ہو سکتا ہے. لہٰذا اسے اجتناب ہی کرنا چاہیے. ناک وغیرہ یا منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا، یہ بھی مکروہ عمل ہے. جیسے مثال کے طور پر حالت احرام میں کسی نے اپنی ناک صاف کرنا شروع کر دی تو ہلکا سا یہ ناک کے ذریعے کپڑے سے منہ چھپایا، کچھ حصہ چھپایا، یہ ناجائز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ اس کی بو زائل ہوئی ہو، یعنی کوئی کھانا ایسا ہے اس میں کوئی چیز ڈال دی خوشبودار اور اس کی خوشبو سے وہ کھانا یا شربت وغیرہ مہک جائے اور ابھی اس کی مہک نہ گئی ہو تو اس صورت میں اسے پینا مکروہ ہوتا ہے. اور اگر اس کی مہک چلی جائے تو پھر اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں.
اور اسی طرح بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا ہو یا پیون لگا ہوا ہو، یہ بھی پہننا مکروہ ہوتا ہے۔ تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، تکیہ رکھا ہوا اس میں اس طرح لیٹ گئے کہ ہمارا پورا منہ چھپ گیا، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ یہاں پہ مزید ایک چیز ذہن نشین رکھ لیں کہ تکیہ چونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح تو استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ سونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے منہ ڈھانپا جائے یا اس میں اس طرح سے منہ ڈال دیا جائے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی سیٹ پر بیٹھا ہے، جیسے بس کی سیٹ ہوتی ہے، اس پر اپنا سر رکھ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی بہرحال سیٹ کور جو ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے پہ لگتا ہے، لیکن اس میں اصول یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر کپڑے کے اندر کوئی سخت چیز موجود ہے، جیسے تختہ موجود ہے یا یہ سیٹ موجود ہے، تو اب وہ کپڑا جب تک اس چیز کے ساتھ فٹ ہوا ہے تب تک یہ اسی کے حکم ہے، لہذا اگر اب اس سے منہ چھپ رہا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر کپڑا اس سے جدا ہو جاتا ہے اور لٹکا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب اس سے منہ ڈھانپنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو جب بیٹھے ہیں، کرتا آپ کے گھٹنے پر ہے، تو اب یہ گھٹنے پر کرتا آپ نے ڈال دیا تو سختی محسوس ہو رہی ہے کپڑے کے پیچھے، تو اب گھٹنے پر سر رکھ کر سویا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ گھٹنا ہٹا دیں اور اب آپ کے جسم سے ہی کپڑا جدا ہے تو اب یہ نرم ہو گیا، تو اس نرمی کے بعد اب اس پر سر رکھنا یا اسے منہ سے لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو اس کی تفصیل تھوڑی سی ذہن نشین رکھ لیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ کپڑے کو، چہرے کو کپڑے سے چھپانا جبکہ وہ کپڑا کسی سخت چیز کے تابع نہ ہو یہ منع ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں نہ لگی ہو، یعنی مثال کے طور پر کوئی پھول ہے وہ مہک رہا ہے بہت زیادہ اور اسے ہاتھ سے چھو لیا جائے، تو اب اگر اس کی خوشبو ہاتھ میں نہ آئے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر ہاتھ میں آ جائے، ہاتھ بھی پورا مہک جائے تو یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، کسی بھی جسم کے حصے پر پٹی باندھ دی جائے یہ مکروہ ہے۔ سنگار کرنا یا زیب و زینت کرنا یہ منع ہے۔ چادر اوڑھ کر اس کے آنچلوں میں گرہ لگا دینا، یعنی مثال کے طور پر یہ اوپر کی چادر پہنی اور اب یہ آنچلوں میں یہاں پہ گرہ لگا دی، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے تہبند اگر باندھا ہے تو تہبند میں گرہ لگا دینا، یعنی دونوں کنارے اس طرف لے کر اور پھر ان کو باندھ دیا، تو یہ گرہ لگانا بھی منع ہے۔ اسی طرح آخر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تہبند باندھ کر اس پر کمر بند یا رسی باندھ دینا تاکہ تہبند سنبھلا رہے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بیلٹ اس نیت سے باندھتا ہے کہ احرام کا سنبھالنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس میں رقم وغیرہ رکھنا مقصد ہے، تو یہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ احرام میں چونکہ جیب وغیرہ نہیں ہوتے تو بیلٹ کے ذریعے اپنی رقم کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لہٰذا پھر بیلٹ باندھنے کی اس صورت میں اجازت ملے گی، ورنہ احرام کو سنبھالنے کی نیت سے بیلٹ باندھنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایسے امور ہیں کہ جن کا ارتکاب گناہ تو نہیں ہے لیکن اور نہ اس کے نتیجے میں کوئی کفارہ لازم ہوگا، لیکن اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ امور شریعت کو ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے بعد چند ایسے امور ہیں کہ جن کا اختیار کرنا احرام کی حالت میں جائز ہوتا ہے، جیسے بغیر خوشبو والا سرما لگانا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، یعنی آپ غسل تو کریں لیکن اس میں میل نہ چھوڑائیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ غسل کرنے کے لیے اگر وہ 2 بے سری چادریں اپنے جسم سے اتارنا چاہیں تو اتار بھی سکتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بعض حضرات یہ تصور قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ احرام جب تک وہ 2 بے سری چادریں ہمارے جسم سے متصل ہوں گی تب تک احرام ہمارا قائم رہے گا، جیسے ہی وہ جدا ہو جائیں گی تو ہمارا احرام بھی قائم نہیں رہے گا۔ تو اس میں ہم تفصیل پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ در حقیقت احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام ایک ایسی مخصوص حالت کا نام ہے کہ جس میں جائز امور بعض اوقات ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بے سری چادریں ہم سے جسم سے جدا ہو بھی جاتی ہیں تب بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور حالت احرام میں میل چھڑائے بغیر نہانا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے۔ ایسے ہی کپڑے دھونا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، جیسے چھتری ہے، اگر آپ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ چھتری آپ کے سر سے جدا ہونی چاہیے، اگر سر پر آپ نے رکھ لی، سر سے مس ہوئی تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور چھٹا یہ کہ خود سے اگر کوئی ٹوٹا ہوا ناخن ہے تو اسے جدا کر سکتے ہیں۔ سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا،
یعنی اگر آپ سو رہے ہیں تو سر کے نیچے تکیہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور گال کے نیچے جیسے کروٹ پر آپ سونا چاہیں تو تب بھی تکیہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آئینہ دیکھنا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہوائی چپل پہننا، یہ تمام امور جائز ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں سونا چاہتا ہے، وہ چادر اوڑھنا چاہتا ہے تو چادر بھی اوڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس چادر میں اس کے پیر چھپ جائیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ اس کا چہرہ نہیں چھپنا چاہیے، اور وہ اگر سوتا ہے چہرہ چھپائے بغیر چادر پہنتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ چند امور ایسے ہیں کہ جن کی تفصیل اگر آپ ذہن نشین رکھ لیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہاں پر مسائل نہیں کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عمرے کا کیا طریقہ ہے اور کس انداز سے ہمیں مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔